بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹس آئی ٹی کی تعلیم لیتے ہیں، کچھ جاب کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ سیکٹر کی جانب جاتے ہیں، فری لانس کام کرتے ہیں، مگر جب وہ کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو بہت سے خدشات انہیں گھیر لیتے ہیں۔ اگر کاروبار کیا تو چلا نہیں تو کیا ہوگا؟ انویسٹمنٹ کہاں سے لائیں، کتنی لائیں، کہاں خرچ کریں، پے بیک ملے گا تو کتنے عرصے میں ملے گا، اور اگر کچھ بھی نہ چلا تو کیا ہوگا؟ ان تمام سوالوں کا جواب ہم آپ کو آج کے سیشن میں دیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ اگر آئی ٹی سروسز کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کمپنی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ A to Z مکمل گائیڈ ہوگی، اگلے 20 منٹ میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ السلام علیکم، پروگرام ہے کاروبار اور میں ہوں سہیل تاج۔ آج ہمارے ساتھ ڈیٹم اسکوائر کے CEO رحیل افضل صاحب موجود ہیں اور ہمیں بتائیں گے کہ آئی ٹی سروسز کی کمپنی جو ہے وہ کیسے سٹارٹ کی جاتی ہے۔ رحیل صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ یو آر ماشاء اللہ سو ینگ، اور اس عمر میں آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ ایک CEO اور اتنی بڑی کمپنی جس میں 150-200 لوگ ہیں؟ سہیل صاحب، فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ۔ ایکچولی جب سے یہ دنیا ایک گلوبل ولیج میں کنورٹ ہوئی تو جاب کی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہیں۔ اچھا، جہاں تک کاروبار کی بات ہے، ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی جو ڈیولپر ہے، بہت سارے ڈیولپرز ہمارے جو آئی ٹی کی انڈسٹری میں، وہ سٹارٹ اپنا کیریئر ایز اے فری لانسر کرتے ہیں۔ ڈفرینس یہاں پہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ساری زندگی فری لانسرز ہی رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو جرنی ہے اس کو یہاں پہ نہیں رکنا چاہیے، تو رادر دین کہ وہ خود کام کریں، وہ تھوڑا سا رسک لیتے ہیں۔ دے ہائر پیپل، اچھے ڈیولپرز کو ہائر کرتے ہیں، اور وہ اپنی کانسنٹریشن ڈیولپمنٹ میں کرنے کے بجائے زیادہ بزنس لینے پہ رکھتے ہیں۔ سو دس از دا بیسک ڈفرینس بٹوین اے فری لانسر اینڈ این انٹرپرینور۔ تو اگر اس بزنس میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی اچھی مینجمنٹ سکلز ہونی چاہیے کہ آپ ڈیولپرز کو مینیج کر سکیں۔ ہوتا یہ ہے کہ فار ایگزامپل یو ہیو 12 آورس ٹو ورک، تو اب آپ اگر بڈنگ کر کے کام بھی خود لے رہے ہیں، آپ اس کے اوپر ڈیولپمنٹ بھی خود کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کی ریویژنز بھی کر رہے ہیں، کلائنٹ کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، تو اس پورے پروسیس کے درمیان آپ کچھ نیا کام نہیں لے سکتے۔ تو وہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کچھ ٹرسٹڈ لوگ ہوں کہ جن کو کام لے کے آپ دیں، اور جس ٹائم پہ وہ کام کر رہے ہوں آپ اس ٹائم پہ زیادہ بڈنگ کریں یا اور کام لینے کی کوشش کریں۔ بہت سارے جو ہمارے فری لانسرز بھائی ہوتے ہیں، ان کا یہ ہے کہ بہت لمبے ڈوریشن کے لیے ان کے پاس ایک ہی کلائنٹ ہوتا ہے، اور ان سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ اسی کے اوپر کانسنٹریٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی وہ جسے کہتے ہیں کہ پٹنگ آل دا ایگز ان ون باسکٹ، اور وہ کیا کرتے ہیں اسی کے اوپر کیونکہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور مین وائل وہ کچھ نیا کام یا نیا کلائنٹ تلاش نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے جو فری لانسرز ہوتے ہیں وہ ایسے ایک کیا کہتے ہیں ایک ایول یا کیا کہتے ہیں اس کو، اس چکر میں پھنس جاتے ہیں کہ وہ وہاں سے اس سے نکلنا نہیں چاہتے۔ تو اف یو وانٹ ٹو اسٹیپ اپ، تو یو نیڈ ٹو ہائر گڈ ٹرسٹڈ ڈیولپرز، اینڈ یو نیڈ ٹو ڈیڈیکیٹ یور ڈیولپمنٹ ورک ٹو دیم، اینڈ یو نیڈ ٹو فائنڈ مور ورک فار دیم۔ اچھا، ہم اس کو تھوڑا سا کہانی کی صورت میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں کیسے سٹارٹ کرنی ہیں۔ یعنی آپ کے جرنی سے ہم ان کو انسپریشن دیتے ہیں کہ آپ، ظاہر ہے آپ یونیورسٹی میں آپ نے پڑھا ہوگا، تو آپ نے کام کرنا کب شروع کیا؟ اچھا، میں نے جب میں نے ایم سی ایس کیا تو اس سے پہلے ہی ایک بی ایس سی کے بعد ایک ڈپلومہ ہوتا تھا، 1 ایئر کا ڈپلومہ، اس کو پی جی ڈی کہتے تھے۔ تو وین آئی اسٹارٹیڈ اٹ، تو وہاں پہ ہم لوگ ویژول بیسک 6 اس وقت تھی وہ، اور اے ایس پی وغیرہ ہم لوگ سیکھتے تھے۔ تو جب میں نے ایم سی ایس کر لیا تو میرے اچھے خاصے پروجیکٹس تھے، میں پارٹ ٹائم ظاہر جاب بھی کرتا تھا یونیورسٹی کے ٹائم پہ بھی۔ تو جب میں نے ایم سی ایس کیا تو آئی واز اے فل فلیج ڈیولپر، آئی ڈڈ ناٹ اسٹارٹ اٹ ایز اے انٹرنشپ، تو میں فل فلیج ڈیولپر تھا۔ 2009 میں جب ریسیشن کا ٹائم تھا، دیٹ واز دا ورسٹ ٹائم فار ورسٹ اکنامک کرائسس ان یو ایس، تو میں ایک اس طرح سے ریئل اسٹیٹ کی ویب سائٹ پہ ہم لوگ کام کر رہے تھے۔ تو جب وہاں سے انویسٹمنٹ رکی تو
اس کے بعد پھر ہم نے تلاش کرنا شروع کیا کہ ہمارے لیے کام، جو میرے فرینڈ بھی ہیں رینڈل اے جی یو ایس میں، تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی دیکھتا ہوں تمہارے لیے کہ کس کو آگے دیا جائے. تو انہوں نے میرا جو کوڈ بھیجا جن کلائنٹ کو آگے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہی از ناٹ گڈ، ہی از ناٹ اے ویری گڈ ڈیولپر، تو ہمیں کوئی اچھا سینئر ڈیولپر چاہیے. تو میں نے ایک ڈیولپر ہم نے ہائر کیا. پھر جب ہم نے ان کا کوڈ بھیجا تو انہوں نے کہا یار یہ تو بڑے زبردست ہیں. ہم دیٹ واز دا فرسٹ ڈیولپر دیٹ وی ہائرڈ. وہ پھر جب ان کا کوڈ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو بڑے زبردست ہیں، اور انہوں نے ان کو ہائر کر لیا. تو ظاہر دا سیلری دیٹ وی ور پیئنگ ٹو دیٹ ڈیولپر اینڈ دا اماؤنٹ دیٹ وی ور گیٹنگ فرام دا کلائنٹ، دیر واز اے ڈفرینس بٹوین دیٹ اینڈ دیٹ واز اوور انکم. تو یہ بڑا اچھا سسٹم چل گیا. تو پھر ہی اسٹارٹیڈ ٹو فائنڈ نیو کلائنٹس اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ٹو فائنڈ نیو ڈیولپرس. سو دیٹس ہاؤ وی اسٹارٹیڈ اٹ. اور وہ کیونکہ ریسیشن کا ٹائم تھا، اور اس میں پھر یہ ہوا کہ وہاں پہ ان کو تھوڑا اکنامیکل ڈیولپر چاہیے تھے. اچھے ڈیولپر وہاں پہ بن جاتے تو شاید یہ سکسیس نہ اگر میں اچھا ڈیولپر بن جاتا تو شاید یہ پھر سلسلہ اتنا اچھا نہ چل پاتا. اچھا، آپ نے یہ جب سٹارٹ کر لیا، مطلب یہ ایک حادثاتی طور پہ آپ کو پتہ چلا کہ اس کے اندر اس طرح سے کام اگر کیا جائے تو یہ بہتر ہے. باقی لوگوں کو یہ کلکس، یعنی یہ جو چیزیں ہیں، کسی کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ اچھا ڈیولپر ہے، کسی کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں، کسی کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مارکیٹ میں کیا ہے. تو یہ تو آپ کو ایکسپوجر جو ملا اور آپ نے وہ اس کلک کو کیش کیا، باقی جو لوگ ہیں ہماری یوتھ ہے وہ کیسے کیش کریں؟ دیکھیں نا، اچھا فار ایگزامپل یہ جس بلڈنگ میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، یہاں پہ میرے خیال میں 15 یا 16 آرگنائزیشنز ہیں، سوائے جو گورنمنٹ کی پرال کو چھوڑ کے جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، ان تمام کے جو ہیڈز ہیں، جو سی ای اوز ہیں نا، وہ سارے کے سارے دے اسٹارٹیڈ دیئر کیریئرز ایز اے فری لانسر. دیکھیں نا، یو ایس میں کسی کی کمپنی تو نہیں ہے، یہ سارے تو ہم لوگ تو یہیں پہ بیٹھے ہیں. تو سارے لوگوں کا جو لوگ اسٹیبلش کرتے ہیں اس کو ایز اے کمپنی، تو ان کو بھی وہیں پہ ایک ٹرسٹڈ کانٹیکٹ ہوتا ہے کہ جو ان کو کام بھیج رہا ہوتا ہے. اور بہت سارے، اچھا ہوتا یہ ہے کہ کچھ ڈیولپرز ایسے، کچھ فری لانسرز ایسے ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ سارا کچھ خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ایک ایسے چکر میں پھنس جاتے ہیں کہ وہ کام بھی خود کر رہے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ بھی خود کر رہے ہیں، وہ بڈنگ بھی خود کر رہے ہیں، وہ کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن بھی کر رہے ہیں، تو وہ پھر بڑھ نہیں پاتے آگے. یعنی ٹیم اچھی ہونا بہت ضروری ہے. تو ہاں ظاہر ہے ٹیم اچھی ہونے کے لیے ظاہر ہے بیہیویئرز اچھے ہونے چاہیے، اس کے لیے تھوڑی سی مینجمنٹ سکلز ہونی چاہیے، تھوڑی لوگوں کی غلطیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے. سر میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک عرصہ پہلے میں نے تھنک اینڈ گرو رچ اور اس طرح کی دوسری کتابوں کو دیکھا، اور اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسٹیل مینوفیکچرنگ کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے آپ کے شہر میں، آپ اس کے مالک کو جا کے ملیں تو اسے اسٹیل بنانا نہیں آتا. صحیح. یعنی جو کام آپ نے کرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس میں آپ پروفیشنٹ ہوں. آپ نے کاروبار کرنا ہے تو آپ کو بزنس سکلز آنی چاہیے. آئی ٹی کے بزنس سکلز کیا ہیں؟ اچھا دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو آئی ٹی پروڈکٹس ہیں نا، اس کی اپنی بھی کنزمپشن ہونی چاہیے. اب پاکستان تھوڑا سا ڈفرینٹ اس لیے، یا انڈیا بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ آئی ٹی سروسز دے رہے ہوتے ہیں. ہم میں سے بہت کم آرگنائزیشنز ایسی ہیں کہ جن کی اپنی پروڈکٹس ہوں گی. زیادہ تر جو آرگنائزیشن، آئی ووڈ سے کہ تقریباً 90% جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو آئی ٹی سروسز دیتی ہیں. آئی ٹی سروسز دینے کا مطلب یہ ہے کہ یو ایس یا یو کے میں جو لوگ پروڈکٹس بنواتے ہیں ان کو یہ اپنی پروگرامنگ کی سکلز جو ہیں وہ سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے پھر پاکستان میں جتنے بھی جو آئی ٹی بیسڈ جو انٹرپرنورز ہیں، ان ساروں کی جرنی سٹارٹ ایز اے ڈیولپر ہی ہوئی ہوگی. بالکل جتنے بھی 100%. کیوں کہ آئی ٹی ہماری جو انڈسٹری ہے وہ سروس بیسڈ انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے. فرسٹ تھنگس فرسٹ، جو بندہ کام کرنے جائے گا پوچھے گا میرے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے، انویسٹمنٹ کتنی ہوگی تو کام شروع ہوگا. یار میرا نہیں خیال کہ کسی نے بھی کوئی بہت زیادہ انویسٹمنٹ سے کوئی آرگنائزیشن، کم از کم میں جو پنڈی اسلام آباد کو جانتا ہوں کہ کسی نے بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ سے کوئی چیز سٹارٹ کی ہو، میرا نہیں خیال.
آپ خود سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے, تقریباً سارے ہی لوگوں نے گھروں سے ہی سٹارٹ کر کے پھر وہ اس کو آگے لے کے گئے. ایک کیس اسٹڈی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں اسلام آباد میں جو پوائنیئرز تھے ای لینس پہ کام کرنے کے لیے, جہاں پہ تقریباً میکسیمم لوگوں نے وہیں سے جاب شروع کی, دیٹ واز بیک ان 2003-4 کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے ایک دبئی ریٹرنڈ ایک پرسن تھے جو وہاں سے ریٹائر ہو کے آئے, اور انہوں نے کہا جی کہ آپ مجھے ایسا کریں کہ بزنس اسٹیبلش کر کے دیں 1 ایئر کے لیے. ایک کانٹریکٹ ہوا ان کا, اور پھر میں اس کو آگے چلاتا ہوں. انہوں نے ان کو ای لینس پہ علیحدہ سے اکاؤنٹ بنا کے, ڈیولپرز بٹھا کے, میرے میں 20-22 ڈیولپرز بنا کے ان کو دیے, ساری چیز سیٹ اپ کر کے دی, اور 1 سال کے بعد ایز جو کانٹریکٹ وہ انہوں نے چھوڑ دیا اور ساری چیز ان کو ہینڈ اوور کی. انہوں نے باقاعدہ ان کو ٹریننگ بھی دی, اینڈ ود ان 6 months وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ ان تمام لوگوں کو سیلریز دے سکیں. تو انویسٹمنٹ جو ہے وہ میرے خیال میں یہ ایک سیکنڈری پارٹ ہے, یہ ایک سیکنڈری پارٹ ہے کہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی. اگر آپ انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو آپ خود دیکھ لیں کہ کمپیوٹر آپ کو کتنے مہنگے مل جاتے ہیں, انٹرنیٹ کی کتنی کاسٹ ہے. تو وہ انویسٹمنٹ از اے سیکنڈری تھنگ. جو بیسک چیز یہ ہے کہ آپ کو بزنس لینا, اس پروجیکٹس کو مینیج کرنا, یا اگر آپ چھوٹے اسکیل پہ شروع کرتے ہیں تو آپ کو اچھی کوڈنگ سکلز آپ کو آنا ضروری ہے. رہی صاحب, یہ مختلف فری لانس کی ویب سائٹس ہیں, ان کے بارے میں سب کو پتہ ہوتا ہے جو آئی ٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار سٹارٹ کرنا شروع کرتے ہیں. کتنا آسان اور کتنا مشکل ہے کلائنٹس کو گریب کرنا؟ یہ تھوڑا سا ٹرکی سا کویشچن ہے. دیکھیں ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو اچھی کمیونیکیشن سکلز ہونی چاہیے. دیکھنا جب آپ کے پاس زیرو پورٹ فولیو ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے پورٹ فولیو پہ تھوڑا کام کرنا چاہیے. لو کاسٹ کے اوپر کچھ سائٹس یا جو بھی آپ کی ایکسپرٹیز ہیں آپ وہ بنا کے دیں تاکہ آپ کا کچھ پورٹ فولیو بن جائے. دوسرے لوگوں سے کم بڈ دیں. ایک طریقہ شام سرور صاحب بتاتے ہوتے ہیں کہ آپ بڈنگ کرنے سے پہلے اگر اس کلائنٹ نے کوئی ویب سائٹ آپ کو دی یا کوئی لوگو دیا تو آپ ریلیونٹ کچھ واٹر مارک کر کے تو اس کو کچھ تھوڑا سا پہلے دکھا دیں, تھوڑی سی کم بڈ دیں, تھوڑے سے آپ کے پروجیکٹس یا ریپوٹیشن بن جائے, تو اس کے بعد پھر آپ نارمل بڈنگ کر کے تو کیا کہتے ہیں اس کو کمپٹیشن میں آ جائیں. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے دیکھیں پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں, تو پوری دنیا سے جیسے ایک پروجیکٹ آیا تو اس کو پوری دنیا کے لوگ اس کے اوپر بڈنگ کریں گے, تو کچھ نہ کچھ تو کمیونیکیشن سکلز ہونی چاہیے نا جو آپ دوسروں سے آپ کو الگ کریں. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ پاکستانی نہیں کر سکتے یا پاکستان میں بیٹھ کے آپ کی کوئی نیگیٹو پریشر نہیں. وہ صرف جو انڈیویجول جو بڈ کر رہا ہے صرف وہی اسی کو لوگ کنسیڈر کرتے ہیں. ملک یہ تھا کچھ 8-10 سال پہلے جب یہاں پہ ٹیررزم تھا, لیکن اب ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب آپ کی جو اسکل ہے وہی وہاں پہ بولے گی. اچھا, کئی لوگ بڈ کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو سیچوریٹڈ ہے, مطلب اتنے سارے لوگ بڈ کر رہے ہیں تو مجھے کیوں ملے گا. میں نے اگین بات وہی ہے, بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس سکلز ہیں, اگر آپ کے پاس سکلز ہیں, آپ کو تھوڑی کمیونیکیشن آتی ہے تو کلائنٹ دیکھے گا آپ کو. دیکھیں نا ہر بندے نے شروع تو زیرو سے کیا ہوتا ہے نا, تو وہ بھی تو آگے گئے ہوئے ہوتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ ٹرکس کرنی چاہیے. جیسے ڈیجی سکلز ہیں, وہاں پہ شام سرور نے فری لانسنگ پڑھائی اور پاکستان کے اندر ٹھیک ٹھاک لوگوں نے اس کے اوپر کام کر کے تو اپنی جو انکم ہے اس کو بڑھایا. جس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ 2019 میں جو پینیئر ایک مارکیٹ جو آپ کا ایک پیمنٹ گیٹ وے ہے جو پاکستان کے اندر کام کرتا ہے, اس کے مطابق پاکستان جو ہے وہ 3رے نمبر پہ ہے. اور جسٹ فیو ایئرز اگو پاکستان واز ناٹ امنگ ٹاپ 10. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ کام ہمارے لوگ بھی کر رہے ہیں. جتنی محنت کریں گے, جتنے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں گے اتنا ہی کام ملے گا. اور ہوتا یہی ہے کہ آپ نے 1-2 پروجیکٹس لے لیے تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میں نے آگے کیسے جانا. ایمانداری سے کریں گے آگے جائیں گے, اگر غلط طریقے کریں گے تو پروفائل بلاک کر دیں گے. چانس سب کے لیے برابر ہے. ہر کاروبار کے اندر کچھ رسکس ہوتے ہیں. آئی ٹی سروسز کمپنی آپ سٹارٹ کر رہے ہیں, کیا رسک ہوں گے؟ کچھ تھے پہلے, کافی زیادہ ایشوز رہے ہیں ٹیررزم کی وجہ سے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2009 میں جب ہم نے یہ اس کو سٹارٹ کیا اینڈ وی ہیڈ کوئی 4-5 ڈیولپرز تھے ہمارے, اور 2009 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پاکستانی آئی ٹی کوئی پروفیشنل تھا
جس نے نیو یارک اسکیئر میں جا کے وہ ایک گاڑی ماری تھی اور اس سے کچھ مواد وغیرہ پکڑا گیا تھا. اور رائٹ آفٹر دیٹ ہیلری کلنٹن جو آئی تھنک منسٹر تھی وہاں پہ, انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ یو ایس سے جو پیسہ جو آؤٹ سورسنگ کا پیسہ ہے وہ پاکستان میں ٹیررسٹس کو جا رہا ہے. وہ بڑا سخت بیان تھا. اور اسی دور کے اندر اچھے خاصی یہاں پہ جو آرگنائزیشنز تھی انہوں نے اپنے جو کانٹریکٹس تھے وہ لوز کیے. اچھی خاصی کمپنیز تھی جنہوں نے اپنے کانٹریکٹس وغیرہ لوز کیے. پاکستان کے اندر اس وقت ہوتا تھا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہم خود سفر کیا, ہم نے دو ہمارے پاس بیک اپس ہوتے تھے, ہم نے یہ چیزیں کی. لیکن اب اس ٹائم پہ جو آئی ٹی سروسز کی جو مین ہوتا ہے کہ دیکھیں جو آپ کی سورسنگ کمپنی ہے, سورسنگ کنٹری ہے جیسے یو ایس ہے, تو وہاں کے لاز جو ہیں سم ٹائمز اگر وہ چینج ہو جائیں تو وہ ایک رسک فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ آل آف دا سڈن آپ زیرو پہ آ جائیں گے, آپ کے وہ کانٹریکٹس ختم ہو جائیں گے. لیکن اتنی زیادہ آج کل ایشو ہے نہیں ہے. جو پوری دنیا کے اندر جو اکانومی ہے نا وہ بانی گگ بیسڈ رہی ہے. گگ بیسڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کے وہ ایک تو وہ گلوبل ہو اور دوسری وہ ہو کہ لانگ ٹرم کانٹریکٹس نہ ہو, آپ نے یہ کام کیا ختم ہو گیا, موو آن ٹو دا نیکسٹ. اسکائی از دا لمٹ, مگر کتنے عرصے میں اچھے ریوارڈز متوقع ہیں؟ کتنے عرصے میں اچھے ریوارڈز متوقع ہیں؟ دیکھیں آپ کو تو فوری طور پہ مل گیا تھا ایک ہائر. نہیں ہر کسی کو, دیکھیں ہر کسی کو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ریسورس آؤٹ سورسنگ کرتے ہیں, جو ہمارا بزنس ماڈل ہے اس میں آپ ہر 15 دن کے بعد انوائس بھیجتے ہیں. پاکستان کے اندر جو ڈیولپرز کی کاسٹ ہے وہ کم ہے, بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو کہ جو آپ وہاں سے بنا رہے ہوتے ہیں. اور پلس یہ جو بھی کرائسس آیا ہمارے روپے پہ یو ایس ڈی کے مقابلے میں, آپ دیکھیں کہ اس سے بہت زیادہ پیسے بنائے آئی ٹی انڈسٹری نے. کیوں کہ آپ وہاں سے اچھی اماؤنٹ لے رہے ہیں, لیکن یہاں پہ آپ کا جو روپیہ ہے وہ تقریباً 60% ڈاؤن ہو گیا, تو آپ کی لیبر جو ہے وہ اور زیادہ سستی ہو گئی. آپ ہر 15 دن کے بعد جب آپ اپنی انوائس بھیج رہے ہیں تو دیکھیں نا آپ کے پاس تو 15 دن کے بعد ہی آپ کو اس کا ریوارڈ مل جائے گا. اینڈ یو ورک مور, آپ زیادہ کام کرتے ہیں, آپ کے کلائنٹس زیادہ ہوتے ہیں, تو یہ ملٹیپلائی ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ تو ایسا کوئی لانگ ٹرم چیز. ہاں اس میں ہے کہ اگر آپ اپنی کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ سالوں سال لگتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی, پھر آپ اس کا پائلٹ اس کو لانچ کرتے جاتے ہیں, تو پھر کافی عرصے کے بعد جا کے وہ بریک ایون پہ پہنچے گا. لیکن جو پاکستان کی انڈسٹری ہے جو بیسیکلی آئی ٹی سروسز بیسڈ ہے, جو ہم لوگ سروسز دیتے ہیں, تو اس میں تو دیکھیں 15 دن کے بعد, ایک مہینے کے بعد جو آپ انوائس بھیجتے ہیں آپ کو آ جاتی ہیں. اچھا, ایک آخری کوشچن, آپ سوسائٹی کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ینگسٹرز کو ٹرین کر رہے ہیں اور اپنے پلے سے کر رہے ہیں. جی 2013 میں نا ایسے ہوا کہ ہم لوگ اس وقت اچھے خاصے اسٹیبل تھے, ہم لوگ تقریباً 70 کی ہماری اسٹرینتھ تھی. اس وقت یہ ہوا کہ 14 اگست تھا, ہم لوگ کیک شیک کاٹا سارا, تو ہم نے سوچا کہ یار ٹھیک ہے اب ہم اسٹیبل بھی ہیں, ساری چیزیں ہیں, تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, سوسائٹی کو کیسے پے بیک کریں. کچھ نے کہا کہ یونیورسٹیز میں آپ دے دیں, اسکالرشپس دے دیں یا اس طرح. تو ہم نے پھر سوچا کہ ایک انسان کو دوسرے کو جب وہ کچھ اس کی ہیلپ کرے تو اس کو اپنا بیسٹ دینا چاہیے اس کو. تو اب ہمارا بیسٹ کیا ہے, یہی آئی ٹی ہے جس میں ہم نے ساری زندگی گزاری. تو ہم نے پھر کیا کیا کہ کوڈ موومنٹ پاکستان کی بنیاد رکھی. ہم نے یہ کہا کہ ہم یہ کریں گے کہ اپنے جو لوگ ہیں, ہمارے جو آئی ٹی پروفیشنلز ہیں اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, پلان تو ہمارا اس وقت یہ تھا کہ ہم سکولز میں بھی اس کو لے کے جائیں گے کہ ہم ان کو کوڈنگ کے اویئرنیس کریٹ کریں ہماری سوسائٹی کے اندر. ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا ڈائریکٹ انٹریکشن یو ایس کی آرگنائزیشنز کے ساتھ ہوتا ہے, تو نئی لینگویجز اور یہ ساری چیزیں سب سے پہلے امپلیمنٹ وہیں پہ ہوتی ہیں. تو ہمیں دوسروں کے مقابلے میں کافی پہلے پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز آگے جانے والی ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے جو ریسورس ہوتے ہیں, جو کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم لیتے ہیں, ہم یہاں پہ سیشن کنڈکٹ کرتے ہیں, بوٹ کیمپ کرتے ہیں. بوٹ کیمپ میں اور عام سیشن میں یہ فرق ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ اپنے لیپ ٹاپس لے کے آتے ہیں اور اس پہ پریکٹیکلی وہ چیزوں کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی 1 دن کا یا 2 دن کا سیشن ہوتا ہے, اس میں وہ کچھ نہ کچھ اس کو بیسک ٹو انٹرمیڈیٹ لیول تک کا وہ سیکھ کے وہ چلے جاتے ہیں. تو ہم لوگ پھر ہمارا ایک فلیگ شپ ایونٹ بھی ہے ڈیو کون, یعنی ڈیولپرز کانفرنس کے نام سے, جو ہم ہر سال کر رہے ہیں پچھلے 4 سال سے.
تو اس میں پھر جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس سے انڈسٹری جو لیڈرز ہیں وہ آ کے اس کے اوپر بول رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارا اچھا خاصا ایونٹ ہوتا ہے جس میں 250-300 لوگ آتے ہیں, سال میں ایک دفعہ ہم لوگ کرواتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے منتھلی سیشنز ہوتے ہیں, پھر ہمارے ویکلی سیشنز ہوتے ہیں کہ جس میں ہم یہ لیٹسٹ جو ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں یہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ دے رہے ہوتے ہیں. اب یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ سارے سیکھنے والے ہمارے پاس ہی آتے ہیں, وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں جاتے ہیں, لیکن اوور آل کیا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی پوری انڈسٹری جو ہے وہ اوپر جا رہی ہوتی ہے اور لوگوں کو بھی اس سے اچھا آئیڈیا مل جاتا ہے. وہ جو بات ہے کہ آپ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد باہر نکلیں گے اور وہ چیزیں سیکھیں گے, اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی کے درمیان یہ چیزیں سیکھیں اور جب آپ باہر نکلیں تو آپ انٹرنشپ نہ لیں, آپ جاب پہ جائیں. کیا بات, زبردست رئیس صاحب, بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ سر. یہ وہ فیلڈ ہے جس کے اندر رسک تقریباً زیرو ہے. کیا کرنا ہے آپ کو, چاہیے کیا, ایک وش, ایک ایم, ایک اسٹرانگ مائنڈ, گڈ کمیونیکیشن سکلز, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر سی وی لے کر کسی کے پاس جائیں اور جاب مانگیں. اٹھیں اور اپنا کاروبار کریں. سہیل تاج کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے پان.